آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس اسم کا ورد کیا گیا ہے وہ ہے جلیل۔ جلیل کا معنی ہے جلال والا، اور جلال بزرگی اور عظمت کو کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جلیل ہے، یعنی عظمت والا ہے، بزرگی والا ہے، کبریائی والا ہے، بڑی شان والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کا کوئی اندازہ لگا نہیں سکتا۔ پروردگار عالم کے جلال کی تجلیاں ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے، کہیں کسی چیز کے پرچے اڑ رہے ہیں۔ رب کائنات کے جلال کا جلوہ اس وقت ہوگا جب قیامت آئے گی۔ ویسے تو اس کے جلال کی تجلیاں، اس کے جلال کے جلوے روز مرہ نظر آتے ہی ہیں، مگر قیامت کے دن اس کا جلال ایسے نظر آئے گا کہ پہاڑ روئی کی طرح، دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑنے لگیں گے۔ پہاڑ جیسے مضبوط چیز کا یہ حال ہوگا تو جو پہلے ہی سے نرم و نازک ہو اس کا حال کیا ہوگا؟ آسمان کی حالت ایسی ہوگی کہ کمزور ہو جائے گا، آسمان لپیٹ دیے جائیں گے، آسمان سورج اور چاند کو لپیٹ دیا جائے گا، ستارے ٹوٹ پھوٹ کر گر پڑیں گے، تو کائنات تہس نہس ہو جائے گی۔ اذا الشمس کورت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور ستارے پھیلا دیے جائیں گے، دنیا درہم برہم ہو جائے گی۔ یہ پروردگار عالم کے جلال کی تجلی، سارے فرشتے ادب کے ساتھ کانپتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ وَهُمْ يَوْمَئِذٍ مِّن رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ، اللہ سے ڈر کر کانپ رہے ہوں گے، کسی کو کسی بات کے کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوگی۔ رب کریم کے جلال کا ایسا جلوہ ہوگا کہ انبیاء کرام بھی لوگوں سے کہیں گے کہ جاؤ، میں سفارش کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتا، تم لوگ کسی اور کو تلاش کرو۔ بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی درخواست کو منظور کریں گے اور آگے بڑھ کر شفاعت کریں گے۔ رب کریم کے جلال کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت سے پہلے صرف حمد الہی بیان کریں گے، پھر جب جلال کے بعد جمال کا جلوہ ہوگا اور رب کائنات کہے گا کہ اے پیارے، سجدے سے سر اٹھا کر عرض کرو، جو بھی کہو گے تمہاری بات ہمارے پاس منظور ہے، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس نام کا ہم نے ورد کیا وہ ہے برہان۔ برہان کا معنی ہے دلیل۔ پروردگار عالم اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل آ گئی ہے، برہان آ گئی۔ تمام پیغمبروں نے اپنے ساتھ معجزے پیش کیے اور معجزہ بطور دلیل ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ خود ہی معجزہ بن کر آ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سر سے قدم تک معجزہ ہی معجزہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی معجزہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کئی لوگ مسلمان ہو گئے، صرف چہرہ دیکھ، بات بھی نہیں سنی، کیونکہ چہرے کے اندر وہ وقار تھا، وہ نورانیت تھی جو کسی چہرے میں نظر نہیں آ سکتی، نظر نہیں آئے گی۔ اتنے نورانی چہرے کو دیکھنے کے باوجود بعض اشقیاء نے انکار کر دیا، یہ ان کی بدقسمتی
اور ان کی محرومی ہے، کیونکہ رب نے موقع دیا، موقع سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پسینہ یہ بھی آپ کے نبی ہونے کی بہت بھاری دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے دین پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔ الفاتحہ۔ قل هو اللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم ربنا أوصل ثواب ما قرأناه من كلامك العظيم وما وصلنا وسلمنا على حبيبك الكريم وما ذكرناك بأسمائك الحسنى إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح سائر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ثم إلى أرواح عامة المؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين۔ اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات، واكف مهماتنا يا كافي المهمات، واهل مشكلاتنا يا حلال المشكلات، وادفع كل بلية عنا يا دافع البليات، ونزل البركات علينا يا منزل البركات۔ اللهم اشف امراضنا یا شافی الامراض۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہر آن و ہر لمحہ تیرے فضل و کرم کے محتاج ہیں۔ اے رب العالمین ہماری حالتوں پر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ اے رب العالمین اس گھر میں تیری رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ جتنے بھی ذکر کی اس مجلس میں حاضر ہیں ان تمام کے دلوں کی فریاد سن لے۔ اے رب العالمین قدم قدم پہ ہمیں ترقی اور کامیابی عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال ہمیں ظالموں کے ظلم سے بچا لے، حاسدوں کے حسد سے بچا، دشمنوں کے مکر و فریب سے بچا لے، جادوگروں کے جادو سے بچا۔ اے اللہ ہمارے سروں پر تیری رحمتیں نازل فرما۔ اے رب کریم جس جگہ بھی ہم جائیں اس جگہ کو ہمارے لیے برکت والی جگہ بنا دے۔ اے اللہ غفلتوں کو ہم سے دور فرما دے، لاپرواہی کو ہم سے دور کر دے، سستی کو ہم سے دور کر دے۔ اے رب العالمین ہم کو تیرے دین کی خدمت کا موقع نصیب فرما۔ اے رب کائنات ہمارے دلوں کو عشق مصطفیٰ سے معمور کر دے۔ اے رب کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا گستاخی سے بھی ہم تمام کی حفاظت فرما۔ اے رب العالمین قرآن مجید کی تلاوت کا شوق ہمیں عطا فرما۔ اے رب کائنات ہمیں روزانہ تیرے کلام پاک کو پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم تیرے ذکر کو ہمارے دلوں میں بسا دے۔ اے رب ذوالجلال ہم میں سے ہر ایک کو حج بیت اللہ نصیب فرما اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت نصیب فرما۔ اے رب کائنات محشر کے دن ہماری لاج رسی، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، حضور کے حوض کوثر کے پانی سے سیراب فرما۔ اے رب غفور جب ہم پل صراط پر چلنے لگے ہمارے قدموں کو پھسلنے سے بچا۔ اے اللہ جنت کو ہمارا مقام بنا دے، دوزخ کو ہم پہ حرام کر دے۔ اے رب العالمین جنت کے اندر تیرے دیدار سے ہمیں سرفراز فرما دے، تیرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کر
جو تیری راہ سے بھٹک جاتے ہیں۔ اے رب کریم ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔